ایک آدمی تھا، خود بھی بڑا مصور آدمی تھا، بڑی تصاویر بناتا تھا، تو اس کے بیٹے کو بھی یہی ذوق تھا۔ تو ایک دن بیٹے نے تصویر بنائی، تصویر بنا کے تو اس کے ذہن، اس کا دل مچر رہا تھا نا بڑا، کہ بڑی اچھی میں نے مصوری کی ہے، پینٹنگ میں نے بڑی اچھی کی ہے، تو وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے وہ تصویر لے جا کر، وہ پکچر اس نے اٹھائی اور جا کر ایک چوراہے میں لگا دی، اور لگا کر ساتھ یہ لکھ دیا، تھوڑا سا ساتھ میں لکھ دیا کہ بھائی اس میں جو بندہ بھی کسی قسم کی غلطی دیکھے تو اس غلطی کو درست کر دے۔ اب وہ اگلے دن گیا تو وہ تصویر کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، کیونکہ جو گزرتا تو وہ اپنی کاریگری اس میں دکھاتا، تو بڑا پریشان ہوا، تو وہی پکچر اٹھائی اور وہ تصویر اٹھائی تو گھر آ گیا۔ تو جب وہ گھر آیا تو آ کے والد صاحب سے کہنے لگا جی یہ مسئلہ کیا ہے، تصویر میں نے اتنی اچھی بنائی ہے، اتنی محنت کی ہے میں نے، ٹھیک ہے، اتنی محنت کی ہے، اور یہ حالت اس کی لوگوں نے بنا دی ہے۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا اگر ہوا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے لگا کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ جو بندہ بھی اس میں غلطی دیکھے نا تو وہ اطلاع کر دے، نشاندہی کر دے وہ، ٹھیک ہے۔ تو باپ نے کہا، باپ سمجھ گیا کیونکہ باپ ہی تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا بیٹا ایسا کرو دوبارہ تصویر بناؤ۔ اس نے وہ تصویر دوبارہ بنائی۔ جب وہ تصویر دوبارہ بنی، اس نے کہا بیٹا اب لے جا کر اس کو چوراہے پہ لگاؤ اور ساتھ یہ لکھو کہ جو بندہ غلطی دیکھے تو درست کر دے۔ اب نشاندہی نہیں کرنی، اب کیا کرنی ہے؟ درست کی کرنی ہے۔ اگلے دن جاتا ہے تو وہ تصویر صاف ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لایا تو آپ کے والد صاحب سے پوچھنے لگا کہ ابا جان یہ آخر چکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کیونکہ مولانا کو پتہ ہے کہ ان کو مجھے اتنی آتی نہیں ہے، پنجابی زیادہ آتی ہے، تو میں اگلی جو بات ہے وہ پنجابی میں کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا، اس نے کہا پتر غلطی کڈنا آسان ہوندا ہے، غلطی نو درست کرنا ایک کہے دا کام ہوندا ہے۔ غلطی کڈنا کیا ہے؟ آسان ہے، غلطی نکالنا کسی کی کیا ہے؟ آسان ہے، لیکن اس بندے کے اندر جو غلطی ہے اس کو حکمت کے ساتھ، اس کو اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو درست کرنا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے، مولانا نے جس طرح کہا کہ کچھ مختصر سی گفتگو، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے تھوڑی سی زندگی کے اندر، یقین کریں، یہ جو ہمیں بندوں کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں، جب ہم ان خامیوں کو اچھالتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھالتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا نقصان دیکھا ہے۔ اس کا اتنا بڑا نقصان دیکھا ہے کہ آدمی سے خود سے کئی ساری نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں۔ تو بس یہ عرض کرنی ہے کہ ہم کسی کی بھی کوئی برائی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہمت ہے، توفیق ہے، حکمت عملی کے ساتھ، ایک داعیانہ مزاج کے ساتھ اس غلطی کو ٹھیک کر سکیں تو ہم کریں، وگرنہ اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ اور ایک درجہ بہت بہترین درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ چپکے سے اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ چیز میں نے اس کے اندر دیکھی ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو آپ اس کے اندر سے یہ غلطیاں دور فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی ایک چیز ہے یہ۔ اب اس پہ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اصم، ٹھیک ہے، رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ جو بہرا ہوتا ہے نا، بہرا، ٹھیک ہے، جو سن نہیں سکتا، ہاں، جو سن نہیں سکتا، تو ان کا یہ لقب اصم کیوں پڑا؟ یہ لقب ان کا کیوں پڑا؟ ان سے ایک دفعہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی۔ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تو مسئلہ پوچھنے کے دوران اس کو کوئی بیماری ہوگی یا کوئی بھی آپ کہہ لیں، تو اس دوران اس کو اس کی یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، ہوا اس کی خارج ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے کیا پوچھا ہے؟ اس طرح اس سے کہا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ تو جب یہ بات کہی تو عورت کو یہ تاثر پڑ گیا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ لگتا ہے سنتے نہیں ہیں یہ، یا سنتے ہیں تو اونچا سنتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہی یہ سلسلہ رہا۔
جی جی ٹھیک ہے. اب وہ اس کو مسئلہ بتا دیا, جی جی اور جب تک وہ عورت زندہ رہی تو مولانا حضرت حاتم اصم کی یہی کیفیت رہی کہ جب بھی کسی کی بات سنتے تو اسی طرح کیفیت بناتے کہ بھائی کیا کہا, کیا کہا کیا کہا, یعنی اونچا سنتے, بے شک. تاکہ اس عورت کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو کہ میرا عیب ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا. واہ. یعنی اپنی حالت اس طرح بنا لی کہ گویا کہ مجھے اس کے عیب کا پتہ ہی نہیں چلا. کا پتہ نہ چلے. ہاں, کو ہمارے سامنے کوئی غلطی آئے تو ہمیں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے ہمیں بالکل ہم یعنی اندھے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بہرے ہیں, ہمیں کچھ کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں چلا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی اللہ توفیق عطا